السلام علیکم ویورز، فرینڈز، فیلوز اینڈ اسٹوڈنٹس۔ اس سے پہلے ہم 6 کنسیپچول کویشچنز کر چکے ہیں۔ آج کویشچن نمبر 7 ہے۔ اس میں آپ سے پوچھا رہا ہے کہ ہاؤ کین نیوٹران بی ایکسلریٹڈ ان اے سائیکلوٹران مشین۔ سائیکلوٹران مشین میں یہ نیوٹران کس طرح ایکسلریٹ کیا جا سکتا ہے؟ سوال کا جواب آپ کا ہونا چاہیے سائیکلوٹران کین ناٹ ایکسلریٹ اے نیوٹران۔ اس کا وجہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ نیوٹران از اے نیوٹرل اور چارج لیس پارٹیکل، دیئر فور اٹ کین ناٹ بی ایکسلریٹڈ ان اے سائیکلوٹران مشین۔ اصل میں سائیکلوٹران مشین ہے کیا تو یہ ایک مشین ہے جس کے ذریعے پازیٹیولی چارج پارٹیکلز آپ ایکسلریٹ کر سکتے ہیں، لائک پروٹان، الفا پارٹیکل، نیوٹران، ان کو ایکسلریٹ کیا جا سکتا ہے خاص مقاصد کے لیے۔ لیکن نیوٹران چونکہ چارج لیس یا نیوٹرل پارٹیکل ہے تو اگر اسے نارملی بھی میگنیٹک فیلڈ آف دا سائیکلوٹران میں انٹر کیا جائے تو یہ اسٹریٹ ہی پاس کرے گا، یہ بینڈ نہیں کرے گا، سرکولر کرویچر نہیں بنائے گا۔ اب چلو ہم دیکھتے ہیں ریڈیس آف کرویچر، دیکھتے ہیں کہ یہ نیوٹران کے لیے کیسے آئے گا۔ تو R = ME/QB، کیو نیوٹران کے لیے 0 ہے، یہ پلگ کر دے ایکویشن 3 میں، آپ کو ملتا ہے R = ME/0 × B۔ اس سے آگے آپ کو ملتا ہے R =∞۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ S = R H/R۔ اب R =∞ لگا رہے، آپ کو ملتا ہے θ = 0 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوٹران اوریجنل ڈائریکشن سے بالکل ہی ڈیویٹ نہیں کرے گا اور اسٹریٹ ہی پاس کرے گا، یہ اینگل آف ڈیویشن ہے۔ اور دوسری طرف جو ریڈیس ہے وہ آپ کو ملتا ہے انفینٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اسٹریٹ لائن ہی موشن ہوگا نیوٹران کا سائیکلوٹران مشین میں۔ اگلا کویشچن ہے اے کرنٹ کیرینگ لوپ free to turn is placed in a uniform magnetic field B. What will be its orientation relative to the magnetic field in the equilibrium state؟ سوال پوچھا گیا ہے ایکویلیبریم سٹیٹ میں ہے ایک ریکٹینگولر کوائل یونیفارم میگنیٹک فیلڈ میں، تو اورینٹیشن کوائل کا میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یعنی اینگل بٹوین میگنیٹک فیلڈ اینڈ ایریا آف دا کوائل، یہ اینگل کتنا ہونا چاہیے کہ یہ ایکویلیبریم سٹیٹ میں ہو۔ تو دیکھیں when the net torque acting on the wire is 0 then the coil will be in the equilibrium state۔ torque net = 0 نیوٹن میٹر ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ایکویلیبریم میں آپ کو ملتا ہے، اور یہ ٹارک = 0 نیوٹن میٹر ہوگا ریکٹینگولر کوائل پر جب اس کا اورینٹیشن کیسا ہوگا، وہ جب کوائل کا ویکٹر ایریا پیرلل یا اینٹی پیرلل ہو۔ اب آگے ڈائیگرامز کنسیڈر کر دیں، دیکھیں میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ جو ایریا کا نارمل ہے وہ کمپلیٹلی پیرلل ہے، اس لیے اینگل θ 0 تو لہٰذا ٹارک بھی اس کوائل پر 0 نیوٹن میٹر ہے۔ دوسرے ڈائیگرام کو دیکھیں، اس میں ایریا کا جو نارمل ہے وہ ہے اینٹی پیرلل ٹو دا میگنیٹک فیلڈ، دیئر فور اینگل θ = 0 اب میتھمیٹیکل چیک کرتے ہیں ایکویشن فار ٹارک۔ بینا سائن تھیٹا، جب ویکٹر ایریا آف دا کوائل پیرلل ٹو دا میگنیٹک فیلڈ ہو تو θ = 0 اب اس ایکویشن میں لگا لیں بینا سائن 0 سائن 0 ریزلٹس 0، تو اب ملٹیپلائی کر کے باقی فیکٹرز بھی 0 ہو جائیں گے، لہٰذا ٹارک 0 نیوٹن میٹر۔ آگے جب اینٹی پیرلل کیس ہو تو θ = 180 آئے گا، اور جو ٹارک ملے گا وہ اگین آپ کو 0 ملے گا، کیونکہ θ = بینا سائن 180 سن 180 آپ کو رزلٹ میں دیتا ہے 0، تو لہٰذا 0 باقی فیکٹرز کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے وہ بھی 0 ہو جاتے ہیں، لہٰذا ٹارک = 0۔ اب اگلا کویشچن ہے ہاؤ کرنٹ کیرینگ وائر بیہیوز لائک اے بار میگنیٹ، تو اس کے لیے آنسر ہے جی جب کرنٹ گزر رہا ہو
ایک وائر میں سے، تو یقیناً وہ ایک بار میگنیٹ کی طرح یہ ہے، کیونکہ اس کے نارتھ ساؤتھ پولز ہوتے ہیں، اس کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے۔ ریزن اس کے لیے کہ وین الیکٹرک چارجز آر ان موونگ اسٹیٹ اے میگنیٹک فیلڈ کریٹس اراؤنڈ اسپیس آف دا کنڈکٹر۔ ایکسپلینیشن کے لیے آپ دیکھیں، چارجز کے دو اسٹیٹس ہوتے ہیں، اسٹیشنری اسٹیٹ اور ڈائنامک اسٹیٹ۔ تو اسٹیشنری اسٹیٹ آف دا چارجز جب ہوتا ہے تو ارد گرد کے علاقے میں صرف ایک ہی فیلڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ پھر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر موونگ چارج ہو تو الیکٹرک فیلڈ کے علاوہ اس ریجن میں ایک میگنیٹک فیلڈ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے میگنیٹک فورس کو چیک کرتے ہیں اراؤنڈ اسٹیشنری چارج، تو اے بی ایکوز ٹو کیو اے بی سائن تھیٹا۔ اب وی چونکہ اسٹیشنری چارج کے لیے زیرو ہے تو لگا رہے آپ کو ملتا ہے ایف ایکوز ٹو کیو انٹو زیرو انٹو بی سائن تھیٹا، تو ریزلٹ میں آپ کو ملتا ہے اے بی ایکوز ٹو زیرو نیوٹن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیشنری چارج کے ارد گرد کے حلقے میں کوئی میگنیٹک فورس، میگنیٹک فیلڈ نہیں ہوتا۔ اب ڈائنامک چارجز کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی کہیں پہ آپ کو ڈائنامک چارجز ملے تو اس کا مطلب ہے کہ اراؤنڈ کے ریجن میں میگنیٹک فیلڈ ہوگا، اور اس میگنیٹک فیلڈ کا فورس ہے بی ایکوز ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا رہے گا۔ کمپاس نیڈل کو اس ارد گرد کے علاقے میں لائے جہاں پر موونگ چارجز ہیں۔ آپ کمپاس نیڈل سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا میگنیٹک فیلڈ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو کرنٹ کیرنگ وائر کے قریب آپ کمپاس نیڈل لے آئیں، وہ ریفلیکٹ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ کیرنگ وائر کے ارد گرد کے علاقے میں وہ میگنیٹک فیلڈ موجود ہوتا ہے۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ بار میگنیٹ کے اپنے نارتھ ساؤتھ پول ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک پرماننٹ میگنیٹ ہوتا ہے۔ لیکن کرنٹ کیرنگ وائر ایک ٹیمپرری میگنیٹ ہوتا ہے، اسے الیکٹرو میگنیٹ کہتے ہیں، کیونکہ جب تک اس میں سے کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے تب تک یہ میگنیٹ ہی رہے گا۔ تو لہٰذا میگنیٹ کے اپنے نارتھ ساؤتھ پولز ہوتے ہیں، لہٰذا کرنٹ کیرنگ وائر کے بھی اپنے نارتھ ساؤتھ پولز ہوتے ہیں، جو رائٹ ہینڈ رول سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ رول 1، تو رائٹ ہینڈ رول تھم کو ایکسٹینڈ کر دے کرنٹ ڈائریکشن میں، اور پھر کال کر دے اپنے فنگرز کو۔ تو دیکھیے جب فنگرز کال کرتے ہیں تو جو نیلز جس سائڈ پہ آ جائیں تو وہی سائڈ آپ کنسیڈر کر دیں ساؤتھ ہے، تو اپوزٹ سائڈ پر نارتھ ہی رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنٹ کیرنگ وائر بھی ایگزیکٹلی لائک بار میگنیٹ بیہیوز۔ اب آگے ہم ایک اور اہم لا پڑھتے ہیں، وہ ایمپیئرز سرکویٹل لا۔ تو دس لا از ویری امپورٹنٹ ان میکنگ الیکٹرو میگنیٹس، making motors, making electric generators, transformer, etc. This law is actual a bridge between electricity and magnetism. This law also finds B field strengths in toroids and solenoids, etc. because the law gives the relation of currents in wire and the magnetic field around the wire. اس کا مین جو اچیومنٹ تھا وہ ہے ڈسپلیسمنٹ کرنٹ، وچ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام دا کنڈکشن کرنٹ۔ ڈسپلیسمنٹ کرنٹ is in space, while conduction current is due to free electrons. The statement for this law you can write as the sum of length elements times the magnetic field in the direction of the length element equals to the permeability times the current enclosed. Now consider a current carrying wire at a distance r. There is a point P at which we want to find the magnetic field strength B. اب ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ سے یہ ریزلٹس ملتے ہیں کہ بی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کرنٹ، بی انورسلی پروپورشنل ٹو ڈسٹینس آف دا پوائنٹ ویئر میگنیٹک فیلڈ strength is to be determined. Now these two equations are combined. We write B
proportion to I اور R. دین ایکویشن اور کانسٹنٹ لگا لے تو B equals to کانسٹنٹ انٹو I by R, اور کانسٹنٹ کی جگہ پہ آپ لگا لے permeability of free space divided by 2 pi mu naught by 2 pi into I by R. اب کراس ملٹیپلائی کر دے تو آپ کو ملتا ہے B انٹو 2 pi R equals to mu naught I. آگے ہم جو پاتھ ہے کلوزڈ امپیرین پاتھ ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں لینتھ ایلیمنٹس ڈیلٹا L1 ڈیلٹا L2 ڈیلٹا اپ ٹو ڈیلٹا Ln. تو ریلیٹڈ میگنیٹک فیلڈ جو B1 B2 B3 اپ ٹو Bn ہیں تو سارے برابر ہوں گے، یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہے. آگے ہم اپلائی کرتے ہیں امپیئرز لا. تو امپیئرز لا کے مطابق سمیشن بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل ایکوز ٹو میو ناٹ آئی بی سمیشن بی ڈاٹ ڈیل ایل کے لیے آپ لینتھ ایلیمنٹس پر ویلیوز آف انڈکشن لگا دیں. تو بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل ون بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل ٹو پلس بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل تھری اپ ٹو پلس بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل این ایکوز ٹو میو ناٹ آئی. اب ان کو سمیشن فارم سیمبل میں لکھ لیں تو سمیشن بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل ایکوز ٹو میو ناٹ آئی. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہی وہ جو ٹوٹل میگنیٹک انڈکشن اراؤنڈ دا کلوزڈ امپیرین پاتھ ہے وہ میو ناٹ آئی کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے. اب دیکھیے یہ جو میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ ہے تو اس کی ویلیو اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کنڈکٹر کے ارد گرد تو یہ کلوزڈ پاتھ کی شیپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ارریگولر بھی ہو سرکولر بھی ہو کوئی بھی ہو لیکن کلوزڈ پاتھ ہونا چاہیے تو آپ کو میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ ملے گا. اس کے علاوہ جو میٹیریل میڈیم پرمیبلٹی ہے تو آئرن کے لیے زیادہ ہے اور ووڈ کے لیے کم ہے، اس لیے میگنیٹک فیلڈ اسٹرانگر ہوگا ان کیس آف آئرن ایز کمپیئر ٹو ووڈن پرمیبلٹی کیس. سو دیئر فور وین وی آر میکنگ ٹرانسفارمر جب ہم بناتے ہیں تو آئرن سافٹ آئرن شیٹس اس میں لگاتے ہیں تاکہ اندر جو میگنیٹائزیشن ہے وہ اسٹرانگر میگنیٹک فیلڈس پیدا کر دے. اچھا آگے اس کے اپلیکیشنز ٹورائڈز اور سولنائڈز ہے. ٹورائڈ تو ٹاپ اس کورس میں شامل نہیں ہے آپ کے کورس میں، لیکن سولنائڈ شامل ہے. سولنائڈ ہم کہتے ہیں یہ جسٹ لائک سلینڈریکل اسپرنگ ہوتا ہے جس میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے، اسے ہم سولنائڈ یا انڈکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اور اب سولنائڈ کے میڈل میں جو میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ڈائیگرام لیتے ہیں. سلینڈریکل اسپرنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سولنائڈ ہے، اس میں ایک کلوز پاتھ اے بی سی ڈی اے لیتے ہیں. تو اے بی سائڈ کا جو لینتھ ہے وہ ایگزیکٹلی سینٹر آف دی یا پیرل ٹو دا ایکسس آف دا سولنائڈ ہے، جبکہ بی سی پرپینڈیکولر پھر سی ڈی اینٹی پیرل اور ڈی اے پھر سے 270 ڈگری اینگل پر ہے. تو آگے ہم اپلائی کرتے ہیں امپیئرز لا ایکویشن لکھ لیں سمیشن بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل ایکوز ٹو میو ناٹ آئی. اب چاروں کنڈکٹرز کے لیے اے بی اور بی سی سی ڈی اور ڈی اے چار کنڈکٹرز ہیں، ان میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ بی ڈاٹ ڈیلٹا ایل آپ کو کیا ملے گا. تو پہلے لکھ لیں بی ڈاٹ ایل ون پلس بی ڈاٹ ایل ٹو پلس بی ڈاٹ ایل تھری اور پھر بی ڈاٹ ایل فور ایکوز ٹو میو ناٹ آئی. ڈاٹ کو ختم کر کے آپ نے کاس تھیٹا لگانا ہے ہر جگہ پر. تو پہلا جو کنڈکٹر ہے اے بی اس میں اینگل 0 ڈگری ہے، دوسرا جو کنڈکٹر ہے وہ پرپینڈیکولر 90 ڈگری اینگل پر ہے، اور تیسرا جو سی ڈی کنڈکٹر ہے وہ آؤٹ سائڈ دا سولنائڈ ہے جہاں پر میگنیٹک فیلڈ بی بہت ویک ہے بلکہ ہم اپریکسیمیٹلی 0 لیتے ہیں. اینگل اس کا ہے 180 ڈگری. اور جو فورتھ کنڈکٹر ہے وہ ہے ڈی اے جو 270 ڈگری اینگل پر ہے میگنیٹک فیلڈ بی کو.
اب رزلٹ میں فائنلی ہمیں ملتا ہے بی ایل ون ایکوز ٹو میو ناٹ آئی، بہت سائڈس کو ایل ون سے ڈیوائڈ کر دے، آپ کو ملتا ہے بی ایکوز ٹو میو ناٹ آئی اوور ایل ون. آگے آپ نے جو میگنیٹک فیلڈ بی ون ہے اس کو بی کہہ دیں، اور جو لینتھ آف دا سولونائڈ ہے ایل ون اس کو آپ لے لیں ایکوز ٹو ایل. تو یوں آپ کا ایکویشن بنتا ہے بی ایکوز ٹو میو ناٹ آئی بائی ایل. یہ تو ہم نے لکھ دیا ایکویشن ایک ٹرن کے لیے، تو دو ٹرنس کے لیے 2 میو ناٹ آئی اوور ایل، اور 3 ٹرنس کے لیے 3 میو ناٹ آئی اوور ایل. اور پھر آگے اگر جنرلی ہم ان ٹرنس کے لیے میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ لکھ لیں تو یہ ایکویشن بنے گا بی ایکوز ٹو این میو ناٹ آئی اوور ایل، یا سمپلی ہم لکھ سکتے ہیں میو ناٹ این آئی بائی ایل. آگے آپ دیکھتے ہیں کہ جو این بائی ایل ہے اصل میں ہم اس کو اسمال این سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو ٹرنس ڈینسٹی بھی ہم کہتے ہیں. لہٰذا این بائی ایل کے لیے آپ لگا لیں اسمال این. یوں جو میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ ہے سولونائڈ کا وہ اس کے لیے ایکویشن بن گیا بی ایکوز ٹو میو ناٹ این آئی. اب این آئی کی جگہ پہ آپ کیپیٹل ایچ لگا سکتے ہیں جو میگنیٹائزنگ کرنٹ ہے. لہٰذا یہ ایکویشن یوں بھی بن سکتا ہے بی ایکوز ٹو میو ناٹ انٹو کیپیٹل ایچ.